کچھ نہ کچھ تو ایسا عمل کیا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی نافرمانی کی ہے، کوئی نہ کوئی کسی کا ایسا حق مارا ہے، کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے کہ جس پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ظالم لنفسی، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ پس وہ چنے ہوئے طبقے میں سے ایک طبقہ ایسا وجود میں آیا کہ جو اپنے ساتھ ظلم کرنے والا تھا، اپنی جان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرنے والا بن گیا۔ اب وہ ظلم کس نوعیت کا ہے یہ آگے میں تفصیلات میں چل کر بتاتا ہوں، مگر اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت نے فرمایا ایک گروہ اور ایک طبقہ ایسا بھی وجود میں آیا، وَمِنْهُمْ، انہی چنے ہوئوں میں سے، وہ جو پہلے ایک گروہ نکالا تھا، چنا تھا، جسے ہم نے وارث بنایا، اسی چنے ہوئے طبقے میں سے ایک طبقہ ایسا بنا، ایک گروہ ایسا وجود میں آیا، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کہ جو معتدل رہا، درمیان میں رہا، بین رہا، یعنی اس نے کچھ نہ کچھ لوازمات پورے کیے، کچھ نہ کچھ حقوق کی ادائیگی کی، کچھ نہ کچھ فرمودات پر عمل کیا۔ کتنے طبقات بنے؟ بول دے جائیے ذرا سارے۔ پہلا طبقہ نکلا تھا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ظالموں والا۔ دوسرا طبقہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، درمیان میں رہنے والا۔ اور آگے ایک اور طبقے کا قرآن نے ذکر کیا، فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ایک طبقہ اسی چنے ہوئے طبقے میں سے ایسا نکھر کر سامنے آیا کہ وہ نیکی کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں دوسروں پر سابق بالخیرات، دوسروں سے آگے نکل گیا، سبقت لے گیا، آگے بڑھ گیا۔ اور آگے اللہ رب العزت فرما رہا ہے ذالک، اور یہ اگلی بات بڑی خاص ہے، فرمایا سابق بالخیرات باذن اللہ۔ اب آپ ذرا توجہ کیجئے کہ جب اللہ رب العزت نے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ فرمایا تھا تو اس وقت اللہ نے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، یا اس نے حق تلفی کی ہے، یا اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، ساتھ اللہ نے یہ نہیں فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ یہ سارا کچھ اللہ کے اذن سے ہوا، نہیں، یہ اس کے اپنے کردار کی وجہ سے ہوا، اپنی نااہلی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو اسے چنے ہوئے گروہ میں رکھا تھا۔ الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ وہ چنے ہوئے طبقے میں ہے، میرے منتخب کردہ لوگوں میں۔ تو جب اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا، پھر اس بندے نے، اس گروہ نے، اس طبقے نے اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے کیا کیا؟ فرمایا ظالم لنفسی، انہوں نے ظلم کر دیا۔ جب انہوں نے ظلم کیا اپنی ذات پر اور اپنے نفس پر، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا، نہیں، جب وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ فرمایا تب بھی بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں کہا کہ یہ جو کچھ حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے اور کچھ میں نافرمانی کر رہا ہے، کچھ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، تو یہاں بھی نہیں فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے اذن سے ہے، چونکہ وہاں دو چیزیں جمع ہو گئی تھی، فرما برداری بھی تھی، نافرمانی بھی تھی، حقوق کی ادائیگی بھی تھی، عدم ادائیگی بھی تھی، دونوں چیزیں تھیں۔ تو دو چیزیں جہاں جمع ہو گئی وہاں بھی نہیں فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کے اذن سے ہوا، نہیں، دونوں جگہوں پہ نہیں فرمایا۔ مگر جب نیکی کی بات آئی، خیر کے کاموں کی بات آئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا سابقم بالخیرات باذن اللہ، یہ جو نیکیوں میں آگے نکل جانا ہے، یہ جو اچھے کاموں میں آگے نکل جانا ہے، یہ جو دین کی سربلندی کے لیے سٹرگل کرنے کے عمل میں آگے نکل جانا ہے، خیرات کے کاموں میں آگے نکل جانا ہے، نیکی، تقوی، طہارت، پاکیزگی اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے میں آگے نکل جانا ہے، فرمایا سابقم بالخیرات باذن اللہ،
اس نیکی کی توفیق کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی طرف فرمائی اور فرمایا یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے، اللہ کے اذن سے ہوا۔ اور اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ جو نیکیوں میں آگے نکلنا ہے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، ہمارے عموماً مزاج اور ہماری طبیعتیں سچ بات ہے دین سے اس قدر دور ہو چکی ہیں اور دین کی طرف مائل نہیں ہیں، دنیا پرستی کی طرف مائل ہیں کہ اب ہمیں 2-2 گھنٹے بھی بعض و نصیحت سننے کو ملتا رہے تو سچ بات ہے وہ اثر انداز نہیں ہو رہا ہماری زندگیوں پر، ہماری طبیعتوں پر، کیونکہ وہ نفس کا غلبہ ہو چکا ہے نا ہماری جان پر، ہماری ترجیحات پر۔ میں قرآن کا جو پیغام آج کی اس نشست میں دینا چاہتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اس پیغام کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں میں ایک نئے سرے سے تبدیلی محسوس کریں۔ قرآن نے کہا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلنے کا عمل ہے، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اور فضل بھی صرف فضل نہیں ہے، فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ بولیے اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب یہ اس قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کے ایک مفہوم اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس مضمون کی ابتدا کی، فرمایا اورثنا، ہم نے وارث بنا دیا۔ بولیے ہم نے وارث بنا دیا۔ آپ کی روزمرہ کی معمولات کی زندگی میں کئی چیزوں پر کسی دوسرے کو وارث بناتے ہو، اپنی اولاد کو وارث بناتے ہو، کئی چیزیں ہیں ایسی، دولت، جائیداد، پیسہ، مال، زمین، گھر، ان چیزوں پر کسی نہ کسی کو وارث ٹھہراتے ہو، وارث بناتے ہو، مگر کیا خوش قسمتی اس انسان کی، کیا خوش قسمتی اللہ رب العزت کی اس مخلوق کی، آقا کے اس امتی کی، کہ جس کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اورثنا الکتاب، اے بندے ہم نے تجھے قرآن کا وارث بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قرآن کے وارث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یقیناً ہم ہیں۔ اب حاضرین ذی احتشام، جب اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرما دیا کہ اورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنا دیا، تو پھر انسانی عقل میں سوال آتا ہے، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وارث کیوں بنایا، یا وارث بنانے کے لیے معیار کیا تھا؟ کیا کوئی عبادت کو دیکھ کر اللہ نے وارث بنایا ہوگا کہ یہ بڑے نیک ہیں، یہ بڑے متقی ہیں، یہ بڑے صالحین ہیں، یہ ہر وقت خیر کے کام کرتے رہتے ہیں، ہر وقت نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں؟ نہیں، اگر سچی بات پوچھیں تو اگر ہم عبادت کو دیکھیں، اپنے احوال کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنی طبیعتوں کو دیکھیں اور دلوں پہ لگے ہوئے زنگ کو دیکھیں، اپنی خلوتوں کو دیکھیں، اپنی جلوتوں کو دیکھیں، روزمرہ کے معمولات کو دیکھیں، حقوق کی ادائیگی کو دیکھیں، عبادت کو دیکھیں، دیگر اعمال کو دیکھیں، تو ہمارے پاس کوئی ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جس پر بطور اجر، بطور انعام، بطور صلہ اللہ رب العزت اتنی عظیم نعمت کا ہمیں وارث بنا دے۔ کوئی ایک بھی عمل نہیں ہے، ہم نافرمان ہی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، تو اس قرآن کا وارث پھر اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں بنا دیا؟ جبکہ اگر اعمال کو ہی دیکھا جائے، یا ولایت کو دیکھا جائے، یا صالحیت کو دیکھا جائے، یا تقوی کو دیکھا جائے، عبادات کو دیکھا جائے، اور نیکی اور خیر کے کاموں کو دیکھا جائے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پہلے اور آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، وہ بھی تو اللہ ہی کا پیغام لے کر آئے۔ ان میں کئی نبی ایسے، کئی رسول ایسے تھے جو اللہ کی بارگاہ سے اور بھی صحیفے لے کر آئے اور کتابیں لے کر آئے، یقیناً وہ بھی اپنے اپنے زمانوں میں ہدایت کے لیے تھی، رہنمائی کے لیے تھی، لوگوں کو رائے راست پر رکھنے کے لیے تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان پہلی قوموں میں سے، ان پہلی امتوں میں سے، پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کی امت میں سے بڑے بڑے نیک گزرے ہیں۔ آپ
اگر اصحاب کہف کا پوچھیں گے تو قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے، وہ ایسے ایسے نیک تھے، صالح تھے کہ وہ 309 سال تک غار میں پڑے رہے۔ اللہ رب العزت 309 سال تک انہیں زندگی بھی دیے رکھا، اور ان کی خاطر اللہ رب العزت سورج کو بھی کے نظام کو بھی اللہ رب العزت نے پلٹا کر رکھ دیا۔ یعنی ان کی روحانیت کا، ان کے تقوی کا اور محبت الہی کا اور اللہ سے تعلق اور قربت کا یہ عالم تھا کہ رب کائنات نے ان کے لیے سورج کے نظام کو بدلے رکھا۔ تو اگر پہلی امتوں میں ایسے ایسے کامل اولیاء اور نیک اور صالح اور متقی لوگ تھے، اور بھی کئی مثالیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، میں ساتھ ایک اور اٹیچ کر دیتا ہوں۔ جیسے آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی کی کرامت کو سنا ہوگا کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل کی مسافت سے تخت لے آئے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو اگر پہلے نبیوں کی امتوں میں ایسے ایسے کامل اولیاء تھے، ولی تھے، نیک تھے، عبادت گزار تھے، پرہیزگار تھے، طاعت الہی میں مشغول تھے، اتباع الہی میں مشغول تھے، نیکی کرنے والے تھے، نیکی کا حکم دینے والے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے والے اتنے تھے، تو کیا ضرورت پڑی؟ اللہ رب العزت انتظار کرتا رہا کہ جب حضور کی امت آئے گی، میرا محبوب آئے گا، تو تب جا کر حضور کی امت میں سے لوگوں کو اس قرآن کا وارث بنایا جائے۔ کیا ضرورت تھی؟ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو تھا، کوئی نہ کوئی حکمت تو تھی، کوئی نہ کوئی سبب تو تھا، کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ وجہ عبادت نہ بنی قرآن کا وارث بننے کی۔ بولیے کیا قرآن کا وارث بننے کی وجہ عبادت؟ بولیے سب نہ بنی۔ عبادتوں کو دیکھا جاتا تو عبادتیں ہمارے پاس نہ تھی، طہارتوں کو دیکھا جاتا تو طہارتیں ہمارے پاس نہ تھی، سجدہ، عبادات، تسبیحات، مناجات، جھکنا، نماز، روزہ، حج، کئی عبادات ایسی ہیں جن سے خدا کا قرب ملتا، انعامات ملتے ہیں، مگر ہمارے پاس ان میں سے کسی شے کا ذخیرہ نہ تھا۔ ہم کمزور تھے ان اعمال میں۔ جب کمزور تھے تو پھر سوال پیدا ہوا، پھر قرآن کا وارث اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں ٹھہرایا، ہمیں کیوں وارث بنایا؟ حاضرین یہ احتشام یاد رکھ لیں، اس پر اب جتنی تحقیقات اور ریسرچ کر لیں، اس وجہ کے سوا دوسری کوئی وجہ میسر نہیں آتی کہ اللہ رب العزت نے نہ عبادات کو دیکھا، نہ معاملات کو دیکھا، نہ تقویٰ کو دیکھا، نہ طہارت کو دیکھا، ان چیزوں کو معیار بنایا ہی نہیں ہے اس قرآن کا وارث بنانے کا۔ اس قرآن کا وارث بنانے کا اگر رب کائنات نے کوئی معیار مقرر کیا ہے تو وہ فقط ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ رب کائنات نے جب دیکھا کہ ہاں جیسے بھی ہیں گناہگار ہی صحیح، مگر ان کے گلے میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی نسبت اور غلامی کا پٹا ہے، یہ شب و روز میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام کے غزلیں پیش کرتے ہیں، آقا کی نسبت اور غلامی کا یہ جو عظیم اعزاز ہے، جب اللہ رب العزت نے اس اعزاز کو دیکھا، اس نسبت کو دیکھا، تو فرمایا اس نسبت سے بڑی کائنات میں شے ہی کوئی نہیں، لہذا جتنی بڑی نسبت ہے اتنا بڑا انعام اور اجر دیا جائے۔ اللہ نے اسی نسبت کو دیکھا، بیٹھے بٹھائے عمل پلے نہ تھا، مگر اللہ نے پھر بھی فرما دیا اورثنا الکتاب، اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، حضور کی غلامی اور نسبت کا انعام یہ ہے کہ ہم تمہیں بیٹھے بٹھائے اس قرآن کا وارث بنا رہے ہیں۔ بولیے ہم تمہیں بیٹھے بٹھائے اس قرآن کا، بولیے سارے، وارث بنا رہے۔ اب حاضرین ذی احتشام، جب اللہ رب العزت نے وارث فرمایا تو یہ بات بھی سوچنے والی ہے، تو ہمارے ہاں تو تصور وراثت، جب وارث کا لفظ بولا جاتا ہے نا وارث، تو تصور وراثت ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جائیداد کا وارث ہوتا ہے، زمین کا وارث ہوتا ہے، مکان کا وارث ہوتا ہے۔ تو باری تعالیٰ جائیداد، زمین، بینک بیلنس، مال، دولت، یہ سارا کچھ ملے تو اس کا کسی نہ کسی کو وارث بنایا جاتا ہے۔ تو قرآن کو وراثت کہہ رہا ہے اور ہمیں وارث کہہ رہا ہے، تو کیا
وارث تو خزانوں کا بنایا جاتا ہے، تو کیا قرآن بھی کوئی خزانہ ہے؟ قرآن میں بھی کوئی خزانے چھپے ہوئے جو تو نے ہمیں اس قرآن کا وارث بنا دیا ہے؟ اب آ جائیے قرآن میں سے وہ خزانے تلاش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیے۔ اب قرآن کا پہلا حصہ اٹھائیے، پہلی سورت قرآن مجید کی، وہاں اللہ رب العزت بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، یہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ پہلا اللہ رب العزت نے پہلے تو فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی یہ وہ خزانہ ہے، وہ نعمت ہے، یہ وہ وراثت ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش، ساری بولیے نا، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت فرما رہا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو پہلا خزانہ جو قرآن نے بیان کیا وہ ہے تقویٰ۔ اس کا مطلب ہے اس خزانے سے ہمیں تقویٰ بھی نصیب ہوگا۔ بولیے سارے، اس خزانے سے ہمیں تقویٰ بھی نصیب ہوگا۔ اور پھر یہ بھی جب تقویٰ کی بھی بات کی اور ہدایت کی بات کی تو صرف اللہ رب العزت نے مومنوں کا ذکر نہیں کیا۔ وارث جب کہا تو صرف الذین اصطفینا من عبادنا، چنے ہوئے بندوں کا کہا جب وارث ہونے کی بات کی، مگر جب ہدایت کے دینے کی بات کی تو تب اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تب نہیں چنا کہ یہ ہدایت صرف فلاں کے لیے، نہیں، فرمایا ھدی للناس، یہ ہر کسی کے لیے ہدایت ہے۔ گویا قرآن مجید ایسا خزانہ ہے کہ اس خزانے کے پاس کوئی جو مرضی آ جائے ہدایت لینے، اگر خلوص نیت سے آ جائے، حتیٰ کہ کوئی کافر بھی آ جائے، بولی حتیٰ کہ کوئی کافر بھی آ جائے تو کافر کو بھی قرآن محروم، بولیے سارے، قرآن اسے محروم۔ میں اس کی مثال حدیث پاک سے دے دیتا ہوں جواب، بعد ازاں کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ قرآن سے کافر کیسے فیض لے سکتا ہے، کیسے ہدایت لے سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ، آپ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اسلام سے قبل آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ تلوار نکال کر نکلے اور بڑی تیزی سے جا رہے تھے۔ جب تیزی سے جا رہے تھے تو رستے میں کوئی شخص ملا، اس نے کہا عمر خیر تو ہے، کہاں تلوار ننگی لے کر جا رہے ہو تیزی کے ساتھ، کیا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ، آج محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، ابھی چونکہ اسلام سے قبل کی بات بتا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا آج معاذ اللہ حضور کو مارنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لیں۔ آپ انہی پاؤں پر واپس پلٹے، جب واپس پلٹے اپنے گھر گئے، جب گھر گئے تو گھر کے اندر سے آپ کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ بولیے کیا کر رہی تھی؟ قرآن کی تلاوت۔ آپ نے قرآن کو سنا کان لگا کر۔ اب جو جس چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے قرآن سنا، ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، حالت کفر میں تھے، مگر قرآن کو سنا، اس قرآن نے ایسا اثر چھوڑا کہ جب اندر گئے تو بہن سے کہا وہ جو تو پڑھ رہی تھی مجھے بھی سنا۔ بولیے جو پڑھ رہی تھی بولیے مجھے بھی سنا۔ اب جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ابھی حالت کفر میں تھے، مگر چونکہ قرآن کو توجہ سے سنا، انہماک سے سنا، تو قرآن کو انہماک سے حالت کفر میں سنا تو قرآن نے ایسا اثر چھوڑا، ایسی تقدیر بدلی کہ حالت ایمان کی طرف پلٹا دیا۔ لوگوں اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے اگر ھدی للناس کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی کافر بھی آ جائے تو قرآن اسے بھی ہدایت عطا کرتا ہے۔ اب سوچئے اگر قرآن کافر کو ہدایت دے سکتا ہے
اور اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول سکتا ہے اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے اور بارگاہ الہی کی طرف جانے والے دروازے کھول سکتا ہے، تو کیا خیال ہے جنہیں اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے وہ تو کافر کی بات ہو رہی ہے نا، تو اگر ان کے لیے دروازہ کھل سکتا ہے تو جنہیں بنایا ہی قرآن کا وارث ہے، کیا خیال ہے اگر وہ قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں اور قرآن کی فکر کی طرف آ جائیں اور قرآن کے پیغام کی طرف آ جائیں تو کیا خیال ہے قرآن انہیں ہدایت عطا نہیں کرے گا؟ یقیناً عطا کرے گا۔ مگر اللہ رب العزت نے جب یہ بات فرمائی کہ اورثنا، ہم نے وارث بنایا، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ او میں نے وارث بنایا، حالانکہ قرآن بھیجنے والا خدا، اتارنے والا خدا، جس پر اتارا وہ ذات مصطفیٰ، مگر اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو میں کہہ کر نہیں پکارا۔ بولیے کیا میں کہہ کر؟ آپ سے اگر پوچھا جائے بتائیے قرآن کس نے نازل کیا ہے تو آپ ایک کا ذکر کریں گے، دو کا؟ بولیے کس نے اتارا؟ خدا نے بھیجا۔ تو جب ہر کسی کا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے کہ بھیجنے والا خدا ہے، اتارنے والا، نازل کرنے والا خدا ہے، تو خدا کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی جب اس کی نسبت اپنی طرف کرتا تو کہتا میں نے اتارا، جبکہ جن کی طرف بھیجا ہے وہی سارے گواہی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھیجنے والا خدا ہے، تو خدا بھی فرما دیتا میں نے بھیجا ہے، مگر خدا نے یہ نہیں فرمایا میں نے بھیجا ہے، خدا فرما رہا ہے اورثنا، ہم نے نازل کیا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ بولیے ہم نے۔ وہ اپنے آپ کو واحد ہو کر بھی ہم کے سیغے میں بات کر رہا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے اس میں ایسی کیا حکمت ہے اور ایسا کیا کمال ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کا اپنے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا اور اپنے آپ کو ہم کے معنی میں لا کر بیان کرنا، اس امر پر اشارہ بھی کر رہا ہے، دلالت بھی کر رہا ہے، چونکہ یہاں بات عبادت کی نہیں ہے، یہاں بات عطا کی ہے۔ بولیے یہاں بات عطا کی ہے، دینے کی ہے نا، قرآن دینے کی بات ہو رہی ہے اور قرآن کا وارث بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب دینے کی بات آتی ہے، عطا کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ فرماتا ہے ہاں جب عبادت کی بات ہو تو میں ہی رہتا ہوں۔ بولیے میں ہی رہتا ہوں۔ وحدانیت کی بات ہو میں ہی رہتا ہوں، جیسے فرمایا هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اس نے ایک ہونے کا اعلان خود فرما دیا۔ تو جب ایک ہے تو ایک کے لیے تو ضمیر اور آنی چاہیے تھی، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے نازل کیا، ہم نے وارث بنایا۔ قرآن میں کئی مثالیں ہیں، میں کوٹ کر دیتا ہوں، ہم نے وارث بنایا۔ تو باری تعالیٰ تو ہے، واحد ہے، یکتا ہے، تو ہم کب بنتا ہے؟ وہ فرماتا ہے ہم تب بنتا ہوں جب دینے کی بات آئے، جب خیرات دینے کی بات آئے، جب عطاؤں کی بات آئے۔ جیسے قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا، ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے اے حبیب مکرم آپ کو کوثر عطا کرنا، تو وہ اپنے آپ کو ہم کہتا ہے اورثنا، ہم نے وارث بنایا، یعنی وہ جہاں جہاں عبادت کی بات نہیں ہوتی، جہاں جہاں بندگی کی بات نہ ہو، جہاں جہاں سجدے کی بات نہ ہو، فقط عطاؤں کی بات ہو، فقط دینے کی بات ہو، احکامات کی بات ہو، وہاں اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے یہ کام ہم نے کیا، فلاں کام ہم نے کیا، فلاں حکم ہم نے دیا، فلاں شے ہم نے عطا کی، ذکر کو نازل ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، کوثر بھی ہم ہی نے دیا، جام بھی ہم ہی پلائیں گے۔ اب یہ بات بڑی خاص ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے وارث بنا دیا۔ اب حاضرین ذی احتشام، وارث بنانے والا خدا جو بنے وہ مصطفیٰ کی امت اور حضور کے غلام۔ اب میں چونکہ ٹائم بڑی تیزی سے بیت رہا ہے، ہم روٹین میں ہر بار ہم گزارش کرتے رہتے ہیں اور آپ صاحبان محبت آپ اپنے وقت پر تشریف لاتے ہیں،
ہم اس سے زیادہ محبت بھرے انداز میں اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اپنا اپنا نصیب ہے۔ میں چونکہ کنکلوژن دینی ہے آپ کو اس پورے مضمون کی، تو ایک طرف تو یہ اللہ نے ہمیں قرآن کا وارث بنایا، کیا خیال ہے آپ جس شے کے وارث ہوں اس کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں؟ بولیے ذرا سارے، آپ تو اپنی جان تک لڑا دیتے ہیں مگر اپنی وراثت، اپنا مال، اپنی جائیداد اس پر کسی دوسرے کو ہاتھ نہیں مارنے دیتے۔ اب آپ کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کا وارث بنایا ہے، آپ اپنی وراثت کی حفاظت اس لیے کرتے ہیں، مثال کے طور پر مال ہے نا، مال، تو آپ جو چیز اپنے مال میں سے لینا چاہیں کوئی آپ کا ہاتھ روک سکتا ہے؟ بولیے، آپ جب جی چاہے جہاں مرضی بینک کے پاس آپ رکیں، اے ٹی ایم کارڈ ماریں، جتنے پیسے آپ نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں، کوئی روک؟ بولیے سارے، نہیں سکتا۔ کوئی آپ سے پوچھے ایسا کیوں کیا تو آپ کہیں گے بھائی اس کا وارث میں ہوں۔ بولیے، اس کا وارث، تو اس کا مطلب ہے جو جس کا وارث ہو وہ اس سے جو لینا چاہے، بولیے سارے، جو لینا چاہے لے سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے وارث بنایا ہے قرآن کا، تو جیسے آپ اپنے مال میں سے جب جی چاہے لینا چاہے تو کوئی روکتا نہیں ہے، آپ لے لیتے ہیں مال میں سے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جب بھی لیا ہے ہم نے دنیا والے مال ہی سے لیا ہے، آخرت والے مال سے تو ہم نے کبھی کچھ لیا ہی نہیں۔ اب اگر ہم اس کے وارث ہیں تو کیا خیال ہے ہم اگر قرآن سے کوئی چیز طلب کریں تو کوئی روکے گا؟ بولیے، قرآن کے ہم بھی وارث ہیں، جیسے مال کے وارث ہیں قرآن کے بھی وارث ہیں، تو ہم اگر قرآن سے ہدایت لینا چاہیں تو قرآن ہدایت دے گا یا نہیں؟ کوئی روک سکتا ہے؟ ہم قرآن سے اگر تقویٰ لینا چاہیں تو قرآن ہمیں تقویٰ دے گا، اگر ہم قرآن سے توحید کی معرفت لینا چاہیں تو قرآن، بولتے جائیے سارے، قرآن معرفت توحید بھی دے گا، عشق و ادب مصطفیٰ کے جام بھی پلائے گا، وہ قرآن ہمارے اخلاق بھی سنوارے گا، قرآن ہمارے کردار بھی سنوارے گا، قرآن ہماری تربیت بھی کرے گا، ہمیں ہدایت بھی عطا، یعنی ہم جو قرآن سے لینے جائیں قرآن ہمیں، بولیے چلیں اس کو میں اور انداز میں، سادہ انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ اگر قرآن پوچھ لے ہاں بھئی کیا لینا چاہتے ہو، ہم کہیں ہدایت لینا چاہتے ہیں، قرآن کہے کیوں لینا چاہتے ہو، ہم جواب دے کہ قرآن اس لیے کہ اللہ نے ہمیں تیرا وارث بنایا ہے اور مالک کا حق ہے کہ وہ اپنی وراثت سے، بولیے سارے، کچھ بھی لے سکتا ہے، بولیے اپنی وراثت سے کچھ بھی لے سکتا ہے۔ میں تو تیرے پاس ہدایت لینے اس لیے آیا ہوں کہ تیرا وارث مجھے خدا نے بنایا، تو میں جو لینا چاہوں، بولیے سارے، لے سکتا ہوں۔ ہدایت لینا چاہوں تیرا فرض ہے کہ مجھے ہدایت دے، میں تقویٰ لینا چاہوں تیرا فرض ہے کہ مجھے تقویٰ دے۔ ہاں، قرآن نے آج تک کوئی ہدایت لینے گیا ہو قرآن نے اسے دھتکار کر واپس نہیں بھیجا، قرآن ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کو بھی پتا ہے کہ یہ میرا وارث ہے، یہ جو لینا چاہے میں دینا میرا فرض بنتا، اور قرآن دیتا، انکار، بولیے سارے، انکار نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن سے جو مانگنا چاہیں، جو لینا چاہیں، قرآن ہمیں، بولیے سارے۔ آپ میں سے کوئی سوچے گا کہ اگر ہم سارا کچھ قرآن سے مانگنے والے ہیں، ہمارا حق ہے، ہم وارث ہیں، ہم لیتے رہیں، قرآن ہمیں دیتا رہتا ہے، تو پھر یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں ہے؟ آج جو ہم دنیا میں کھجل خوار ہو رہے ہیں، پریشان حال ہے نا، سارے پریشان حال ہیں، تو کیوں ہیں؟ جبکہ ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، ہم کن خزانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو اتنا بڑا خزانہ ہے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے اس کھجل خواری کا سبب ہم خود بنے کہ ہم نے جو کچھ قرآن سے مانگا قرآن نے ہمیں، سارے بولیے نا، جن کو ملا ہے وہ تو بولے، قرآن نے ہمیں، بولیے، دیا۔ ہم نے دین سیکھنا چاہا قرآن نے سکھا دیا، اسلام سیکھنا چاہا قرآن نے سکھا دیا، ہم نے اخلاق سنوارنا چاہے قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر سنوار دیے، قرآن نے سب کچھ دے دیا۔ بات کب بگڑی، معاملات کب بگڑے، حالات کب بگڑے، زوال اور ذلت اور پستی اور تذلیل کب ہوئی ہماری؟ جب قرآن نے کہا میرا حق دے، ہم پھر گئے۔
بولیے ہم اب یہاں تک جو مضمون تھا وہ تو یقیناً آپ یاد رکھیں گے، اس لیے کہ اس میں آپ کے حق کی بات تھی۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں قرآن کے حق کی، کہ جیسے آپ کا قرآن پہ حق، بولیے نا سارے ذرا، قرآن پہ آپ کا حق ہے کہ آپ قرآن کے وارث ہیں، تو کیا خیال ہے قرآن کا بھی تو آپ پہ کچھ نہ کچھ حق ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، کیونکہ زیادہ بزرگ بیٹھے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کی اولاد آپ سے اپنا حق مانگے تو کیا خیال ہے اس کا حق بنتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنا حق طلب کرے، اس کا جو حق ہے یعنی اس کے جو حقوق ہیں وہ آپ کے فرائض ہیں، تو آپ اپنے فرض کو نبھائیں گے۔ تو جیسے اولاد کے لیے والدین کی طرف سے کچھ فرائض ہیں، جیسے آپ اپنا فرض پورا کریں گے، دوسرے کا حق دیں گے، اسی طرح وہ اولاد ہے، جیسے آپ پر کچھ چیزیں فرض ہیں اسی طرح اولاد پر بھی کچھ چیزیں، اونچا بولیے نا ذرا، کچھ چیزیں اس پر بھی فرض ہے۔ یعنی حقوق اور فرائض، یہ حقوق اور فرائض بنتے کیسے ہیں؟ ایک چیز اگر کسی کا حق ہے تو دوسرے کا، بولیے سارے، فرض ہے، دوسرے پر فرض ہے۔ ادھر اگر حق ہے تو ادھر فرض ہے، اگر ادھر حق ہے تو ادھر، بولتے جائیے، فرض ہے۔ اگر قرآن پر آپ کا حق تھا تو قرآن کے لیے وہ شے دینا، بولیے سارے، فرض تھی۔ تو جیسے کچھ چیزیں قرآن کے دینے کے لیے فرض تھی، اسی طرح کچھ چیزیں آپ کے کرنے کے لیے بھی فرض تھی۔ بولیے، آپ کے کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں فرض تھی۔ جب آپ اپنا حق مانگتے رہے آپ کو ملتا رہا، قرآن نے انکار نہیں کیا، دیتا رہا، آپ کی جھولی بھرتا رہا، دامن بھرتا رہا۔ بات تب بگڑی جب قرآن نے اپنا حق مانگا۔ ہم ذلت و پستی کا شکار تب ہوئے جب قرآن نے اپنا حق مانگا، ہم پیچھے ہٹ گئے۔ آپ میں سے کئی بندے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کا بھی کوئی حق ہے۔ ہاں، آج یہی تو بتانا چاہتا ہوں اور اسی پیغام کو میں آگے لے کر بڑھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا کیا حق ہے۔ عمومی طور پر تو مفسرین نے اور علماء نے، یہ کیا حاجی صاحب ٹائم تو ہو بھی گیا ہے، 8 منٹ ہے، چلے میں 8 منٹ میں کلوز کر دیتا ہوں۔ اب توجہ کیجئے گا جو اگلی چیز دینا چاہتا، مفسرین نے قرآن کے کسی نے 9 حقوق بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ آپ پچھلی گفتگو نہ یاد رکھیں، مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں، میں صرف آپ کو یہ 8 منٹ کی گفتگو یاد کروانا چاہتا ہوں۔ ذرا بتائیے، کسی نے قرآن کے 9 حقوق بیان کیے، کسی نے 7 حقوق بیان کیے، کسی نے 5 بیان کیے۔ چلے ہم 9 اور 7 والی کی طرف نہیں جاتے، آپ کو جو کم والے ہیں ادھر لے چلتے۔ قرآن کا پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ بولیے سارے، قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا، کیا ہے؟ قرآن پر، اونچا بولیے، قرآن پر یعنی ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لایا جائے۔ کئی کہہ رہے ہوں گے ہمارا تو ایمان ہے قرآن پر، ہاں ایمان ہے، قرآن اس ایمان کی بات نہیں کر رہا جو آپ ذہن میں بنا کر بیٹھے۔ ایمان کا مطلب ہے اقرار باللسان، کہ زبان سے، بولیے نا، زبان سے اقرار، مگر صرف زبان سے اقرار سے کام نہیں چلے گا، تصدیق بالقلب، آپ کو دل سے ماننا ہوگا کہ یہ قرآن ہے، دل سے ماننا ہوگا۔ اور دل سے ماننے پر یقین کیسے ہوگا؟ وہ قرآن کے دوسرے حق پر جب جائیں گے تب یقین ہوگا کہ یہ واقعتاً دل سے مانتا ہے۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ وہ ہے تعظیم بالقرآن۔ بولیے کیا ہے؟ اونچا سارے بولیے، تعظیم بالقرآن، یعنی قرآن کی تعظیم کرنا۔ اور قرآن نے اس پہ کہا، میں 2 چیزیں اکٹھی بیان کر دیتا ہوں، میرا وقت بچ جائے گا۔ قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، تعظیم اور ادب یہ ہے کہ قرآن کو ناپاکی کی حالت میں چھوا، اونچا بولیے شاید، ناپاکی کی حالت میں چھوا نہ جائے۔ اور تعظیم ہی کے دوسرے پہلو میں ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کسی کے موبائل میں کوئی ویڈیو یوٹیوب چل رہا ہو نا، یوٹیوب پہ کوئی کلپ دیکھا جا رہا ہو، موویز دیکھی جا رہی ہو، ڈراماز چل رہے ہوں، پاس دوسرا شخص وہ موبائل پہ قرآن کی تلاوت لگا لے۔ ہم
بجائے اس کے کہ قرآن کی تعظیم میں اور ادب میں اپنی ویڈیو بند کر دے. اب نوجوان سن رہے ہیں نا, جاگ رہے ہیں نا, کہ بجائے اس کے کہ قرآن کے ادب اور تعظیم میں بولیے اپنی ویڈیو بند کر دے جو لگائی ہوئی ہے, جیسی بھی لگائی ہے قرآن کے ادب میں, ہم الٹا اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کی بھی ادبی کر رہا ہے, میں فلاں ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو نے قرآن چلا دیا ہے. ایمانداری سے بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی ویڈیو بند کی جائے قرآن کے ادب میں, ہم الٹا اگلے کو جھڑک دیتے ہیں جو قرآن سن رہا, جو آلریڈی قرآن کے ساتھ منسلک, ہم اسے بھی ایسا بے عزت کرتے ہیں, ایسی باتیں سناتے ہیں کہ بڑا تو آیا قاری, بڑا تو آیا قرآن پاک پڑھنے. وہ کہتا ہے یہ میں نے کہا قرآن پاک سننا اور پڑھنا شروع کر. لوگوں یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کی بے ادبی, اونچا بولیے ذرا سارے, بے ادبی نہ کی جائے. پھر حاضرین عزیز احتشام, قرآن تعظیم بالقرآن, تفہیم بالقرآن, قرآن کو سمجھنا, بولیے سارے, قرآن کو سمجھنا. پھر قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے. میں دو چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں, ایک قرآن کے پڑھنے پر, اور آخری جو پانچواں نکتہ ہے وہ ہے تبلیغ بالقرآن. بولیے سارے, کیا ہے؟ اونچا, تبلیغ, تبلیغ بالقرآن. آپ کہیں گے کہ تبلیغ ہم کیسے کریں؟ ہم سے تو تبلیغ نہیں ہوتی, بڑا آسان طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا. آپ دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ بھی تو اپنے غلاموں کو اور صحابہ کو قرآن کا پیغام دے کر بھیجتے تھے نا, یہ پیغام پہنچا دیں, بولیے یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تبلیغ کرنا, دوسروں کو قرآن کی طرف لانا, بلانا, یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ دوسروں کو بھی بلا کر قرآن کے قریب کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر ابھی کب ہے ہمارا نیکسٹ اگلا درس قرآن جو سنڈے کو 17 کو, جی ہاں, ابھی آپ دیکھیے میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. 17 نومبر بروز اتوار مدینہ میرج ہال, صبح 9 سے 11 بجے ایک قرآن کا پیغام دینے کے لیے عظیم اسکالر منہاج القرآن کے تشریف لا رہے ہیں, علامہ جمیل احمد زاہد صاحب. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں قرآن کا یہ حق پورا کر رہا ہوں کہ میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں, آؤ اس قرآن کو سننے کے لیے, یہ میں اس حق کی ادائیگی کر رہا ہوں. مجھے بتائیے یہ کام کوئی مشکل ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پیغام پہنچایا, آپ اگر 100-150 افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ذریعے قرآن کا پیغام آپ تک, بولیے سارے, پہنچ گیا. آپ یہاں اگر آئے ہیں تو آپ کو قرآن ہی سنایا, آپ اگر وہاں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو, بولیے, قرآن ہی سننے کو ملے گا, آقا کی تعلیمات سننے کو ملے گی, توحید کا درس سننے کو ملے گا, عشق و ادب مصطفیٰ کا پیغام سننے کو ملے گا. یہی قرآن کا پیغام ہے, یہی تبلیغ بالقرآن ہے. ارے لوگوں, ایک بدقسمتی ہماری سچی بات ہے کہ ہم نے قرآن صرف 2 کاموں کے لیے اب رکھے ہوئے ہیں. ایک اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے قرآن کی قسمیں اٹھاتے ہیں, اور دوسرا قرآن سے کام کیا لیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی, ہماری سب کی بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے کریں اور گھروں میں وہ خوش بھی رہیں. جب انہیں گھروں سے رخصت کرتے ہیں تو قرآن کے سائے میں کرتے ہیں. اب ہم ایک کام یہ لیتے ہیں قرآن سے, اور دوسرا کام ہم بس قسموں کے اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ دونوں مقصد قرآن کے نہ تھے. قرآن کا اصل مقصد تو تھا ہدایت دینا, قرآن کا اصل مقصد تو تھا دوسروں کو نیکی کی طرف لانا, اعمال صالحہ کی طرف لانا, راہ راست پر لانا, ان کا اخلاق سنوارنا, ان کا کردار سنوارنا, توحید کی طرف لانا, حضور کی رسالت کی طرف. ہم نے سارا کچھ چھوڑ کر صرف ان دونوں کاموں پر معمور کر لی. آؤ آج کے اس درس عرفان القرآن سے آپ کے لیے جو پیغام ہے, یہ 5 چیزیں اپنی زندگی میں کر لو, اللہ کی عزت کی قسم. پھر آپ کو گنڈے, تعویذ, دھاگے اور دعوت درود اور دائیں بائیں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا. اس قرآن سے بڑا تعویذ اور وظیفہ کوئی نہیں. بولیے سارے, اس قرآن سے بڑا, کیونکہ قرآن کو اللہ نے کہا شفا, قرآن کو اللہ نے شفا بھی کہا. یہ قرآن شفا بھی ہے, یہ قرآن اگر ہدایت ہے تو شفا بھی ہے, قرآن ذکر بھی ہے, قرآن محبت بھی ہے, قرآن فکر بھی ہے. یہ سارا کچھ اللہ نے اس کو بنایا, اس میں رکھا, سنبھالا, سنوارا, سجایا, اور سجا کر مصطفیٰ کی امت کو فرمایا اور رسل الکتاب, جاؤ ہم نے تمہیں اس کا وارث بنا دیا. بولیے, جاؤ ہم نے تمہیں اس کا وارث بنا دیا. 2 چیزیں اپنی زندگی میں کم از کم, ایک قرآن کو ہر روز گھر میں پڑھنا,
یہ قرآن کا حق ہے کہ اسے بولیے سارے اسے میں ہاتھ کھڑے نہیں کروایا کرتا کہ کھڑے کر کے دسو کتنے کو پڑھ دے، صرف کہہ دیتا ہوں کہ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کریں کہ کچھ کام اور کوئی کریں نہ کریں مگر ہر روز اپنے گھر میں صبح کم از کم 1 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کو کر سکتے، آپ صبح کریں آپ شام کو کریں۔ سچی بات ہے یہ وظیفہ لے جائیں 40 دن بعد مجھے پکڑ لینا آگے اگر اس وظیفے سے کچھ بدلاؤ نہ آیا۔ آپ صبح بھی تلاوت کریں، شام کو سونے سے پہلے کریں، صبح کی تلاوت کریں گے تو سارا دن اچھا گزرے گا، برکت والا گزرے گا، ہر کام میں برکت ہوگی، ہر کام اچھا ہو جائے گا، ہر کام میں اللہ برکتیں دے دے گا۔ رات کو کرے گے تو رات کو آنے والی اندھیرے میں آنے والی پریشانیاں اللہ اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے بتا دے گا۔ اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہے بتائیے؟ کوئی نہیں۔ آؤ آج عہد کرو کہ جہاں کہیں قرآن کی بات آئے، بولیے جہاں کہیں، سب بولیے نا، قرآن کی بات آئے گی ہم قرآن کو سنیں گے بھی، اسے پڑھیں گے بھی، اس کا ادب بھی کریں گے، تعظیم بھی کریں گے، محبت بھی کریں گے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک، بولیے سارے، دوسروں تک پہنچائیں گے بھی۔ آج یہ 2 چیزوں کو ابتدا 2 چیزوں سے کریں، گھر میں خود قرآن پڑھیں اور اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ میں سے ہر کوئی حضور کے دین کا داعی بن جائے، ہر کوئی۔ صرف یہ نہ سمجھا کرے کہ یہ منہاج القرآن والے درس کر رہے ہیں تو یہی دعوتاں دے، نہیں، قرآن تو سب کا سانجا ہے نا، بتائیے بھائی، قرآن تو سب کا سانجا ہے نا، تو جب سانجا ہے تو دعوت بھی سب کی سانجی ہے، پروگرام بھی سب کا مشترکہ ہے، پیغام بھی سب کا مشترکہ ہے۔ جب آپ سارے قرآن کے وارث ہیں تو اپنا حق سارے ادا کریں۔ کل قیامت والے دن قرآن آپ سب سے پوچھے گا میرا حق کیوں نہیں دیا، میرا پیغام لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا۔ لہذا ہر گھر میں قرآن کی تلاوت صبح ہو، ہر گھر میں برکت آتا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہر بندہ آپ سارے قرآن کے داعی بن جائے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے 17 نومبر روز اتوار صبح 9 سے 11 بجے 2 گھنٹے اگر آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے یا پورے مہینے میں سے اگر 2 گھنٹے آپ قرآن کے پیغام کے لیے نکالتے ہیں تو یقیناً قرآن کا حق ادا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سارے داعی بن جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں مالک کائنات ہمیں قرآن کی اس فکر سے اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی شادی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔